السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، یزید ابن معاویہ اتہاس کا ایک ایسا انسان ہے کہ جس کا ذکر تب ہوتا رہا ہے اور تب ہوتا رہے گا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا رہا ہے اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے بھی ذکر ہوتا رہے گا، کیونکہ دوستو یہی وہ حکمران تھا کہ جس کی حکومت میں، یا یہ کہیے کہ جس کے آرڈر پر ہی 61 ہجری 10 محرم الحرام کے دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام گھر والوں کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا کہ جو آج کے دور میں ہم لوگ ہسٹری کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب یہ یزید ابن معاویہ آخر کون تھا اور یہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا اور حکومت کی گدی کیسے ملی، کب ملی، اور آخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس کا انجام کیا ہوا تھا، اس کی موت کیسے ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یزید کی پیدائش حقیقت میں کس سال میں ہوئی تھی، اس بات کو لے کر اتہاس کاروں کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، مگر پھر بھی اگر زیادہ تر کی مانیں تو یہ 645 یا پھر 646 عیسوی کے قریب میں ہوا تھا، اور اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 25 ہجری میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کی پیدائش نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے لگ بھگ 13 سے 15 سال کے بعد ہوئی تھی۔ یہ پیدائش آج کے دور کے سیریا کے علاقے میں ہوئی تھی اور یہیں پر ہی یزید کی پرورش ہوئی، اور یزید کے والد کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو دراصل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہوا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہی کو ہی مسلم ہسٹری کا سب سے پہلا بادشاہ بھی مانا جاتا ہے۔ آگے جا کر جب 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو پھر گدی یزید نے سنبھالی، اور اس طرح سے وہ سلطنت بنو امیہ کا دوسرا حکمران بنا۔ مسلم اتہاس میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جب کسی کو حکومت نسب وجہ سے، یعنی بیٹا، بھائی وغیرہ ہونے کی وجہ سے ملی تھی، نہ کہ قابل ہونے کی وجہ سے، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی خلیفہ چنے گئے تھے وہ سب لوگوں کے مشورے کے بعد اور ان کی قابلیت کو دیکھ کر چنے گئے تھے۔ پیارے دوستو، یزید نے جب نواسۂ رسول کو شہید کروا دیا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی میرے خلاف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خاندان اللہ کے محبوب ترین خاندان ہے، جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ ایوں مدینے والوں، موت کیسے ہوئی، اس کی الگ الگ وجہ بتائی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یزید کو شراب کی لت تھی، یعنی وہ بہت بڑا شرابی تھا، وہ بہت شراب پیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور پیٹ کے درد اور آنتوں کے سکڑنے کی تکلیف سے تڑپتا رہتا تھا۔ یعنی جس طرح مچھلی پانی کے لیے تڑپتی رہتی ہے، اسی طرح یزید بھی تڑپتا رہتا تھا۔ موت کے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے اور یزید کا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا تھا، یعنی یزید کی جو آنتیں تھیں وہ پگھل رہی تھیں۔ یزید تکلیف اور شدت سے چلاتا تھا۔ یزید جب پانی پیتا تھا تو پانی کا قطرہ جب حلق سے نیچے اترتا تھا تو اسے وہ اندر سے چبھنے لگتا تھا۔ اس تکلیف سے وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عجاب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے یزید پر عجیب قہر الہی کی مار تھی۔
یزید کا حال ایسا ہو گیا تھا کہ وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ یزید کو جب اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگا، خطرہ محسوس ہونے لگا، تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مرز بستر پر بلایا اور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور اس نے اپنے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت و رنج و غم میں ڈوبا رہا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتا دیں کہ کربلا کی جو جنگ ہوئی تھی یہ یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ نہیں تھی، بلکہ یہ حسینیت اور یزیدیت کے بیچ کی لڑائی تھی، کیونکہ اگر دو لوگوں کے بیچ کی لڑائی ہوتی تو یزید جیت گیا تھا۔ یہ سبھی کو پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے اور یزید تخت و تاج پر قابض ہو گیا تھا، مگر یہ لڑائی نظریات کی تھی، اسی لیے یزیدیت ہار گئی اور حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ ساتھ ہی اس لڑائی کے ساتھ یزیدیت کا جنازہ نکل گیا۔ وہ تخت و تاج جس کے لیے یزید نے اتنا سب کچھ کیا تھا، اس تخت پر اس کے اپنے بیٹے نے ہی تھوکا تھا۔ یزید کو ایک بھیانک بیماری ہو گئی جس کارن یزید بیماری کا گرفتار ہو گیا۔ یزید کی بیماری کا یہ حال تھا کہ کولنج کی بیماری کے کارن یہ حال تھا کہ اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے حاکم پریشان ہو کر کہنے لگے، یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ اس میں سے پیٹ اندر سے جل رہا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب یزید پانی پیتا تھا تو وہی پانی یزید کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اس کارن یزید اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ یزید وقت کا بادشاہ ہونے کے بعد بھی پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستا تھا۔ جب یزید اپنی بیماری کی انتہا کو پہنچ گیا تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، میرا اب کچھ بھروسہ نہیں ہے، مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے اب تو میرے تخت کو سنبھال، یعنی اب تو میرے تخت پر بیٹھ جا۔ لیکن یزید کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوا اور یزید سے کہنے لگا کہ جیسے زمانہ آپ پر لعنت کرتا رہا ہے ویسے ہی مجھ پر بھی لعنت کرے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا۔ یہ تخت نواسۂ رسول کے خون سے رنگا ہے، اس لیے میں اس تخت پر لعنت کرتا ہوں۔ اس کے بعد یزید کی بیماری اور بھی بڑھ گئی اور عرب کے ہر قسم کے نشے یزید کے سامنے پیش کیے جانے لگے تاکہ یزید کو بیماری کا درد محسوس نہ ہو اور وہ ہر وقت نشے میں رہے اور وہ پیاس کے لیے نہ تڑپے۔ اسی نشے کی حالت میں یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا بندر کہاں ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا؟ تو پھر سپاہیوں نے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف گیا ہے۔ یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے نواسۂ رسول کے قاتل کو اپنے پیٹ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے ہوئے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، مگر وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ یزید کا پورا جسم خون سے لت پت ہو گیا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید اس طرح بہت ہی ذلت کی موت مرا، جبکہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ چمکتا ہوا وہاں پر آج بھی موجود ہے اور وہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ پیارے دوستوں، یزید پلید کی موت کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگریلیاں منانے کے لیے بہانے سے اس نے یزید کو دور ویرانے میں اکیلے میں بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو
وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے؟ خنجر سے وار پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ کچھ روز اس کی لاش چیل کوؤں کی دعوت میں رہی۔ آخر کار ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڈھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفنا دیا۔ پیارے دوستوں، یزید کی قبر کہاں ہے تو آپ کو بتا دیں، یزید کی قبر مزور دمشق میں ہے۔ یہ جگہ دمشق میں ہے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، اور اس کوڑے کے نیچے ہی کہیں پر یزید کی قبر ہے، مگر نشان بھی نہیں کہ کہاں ہے۔ لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس کوڑے کے نیچے ہی کہیں یزید کی سانپوں سے بھری ہوئی قبر ہے۔ یزید ظلم کی انتہا تک پہنچ چکا تھا اور رحم اور شفقت سے اس کا دل بالکل بھی خالی تھا۔ پھر ایسے لوگ خدا کی رحمت کے امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یزید کو آج کوئی یاد نہیں کرتا، ہمیشہ اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں شراب، نشہ اور تکبر سے بچائے اور ہمیشہ ایمان پر رکھے اور ایمان کی حالت ہی میں موت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستوں، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو یزید کی موت کے بارے میں پتہ چل سکے کہ کتنی دردناک موت ہوئی تھی۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی کچھ علم حاصل کر سکیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔